معزز ناظرین اکرام، عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، من یرد اللہ بہ فہو یفقہ فی الدین۔ رب تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا فقیہ بناتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کے حاضر ہوئے ہیں، سوئم کے تعلق سے، یعنی تیجے کے تعلق سے، 10ویں کے تعلق سے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے سائل نے سوال کیا، کیا حکم ہے علماء اہل سنت کا اس مسئلے میں کہ چنوں پر جو سوئم کی فاتحہ ہوتی ہے، فاتحہ کے قبل کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، ان کے کھانے کو بعض شخص مکروہ جانتے ہیں۔ جو کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے اس کو بعض شخص مکروہ جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے قلب سیاہ ہوتا ہے، یعنی اس سے دل کالا ہوتا ہے۔ آیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح فاتحہ کے کھانے کا جو عام لوگوں کی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک موضع میں سوئم کے پڑے ہوئے چنے کو مسلمان اپنا اپنا حصہ لے کر کافروں کو، مشرکوں کو دے دیتے ہیں۔ سوئم سے مراد جسے یہاں پر سیم کہتے ہیں، ایم پی کے علاقے میں سیم کہتے ہیں، اور یو پی وغیرہ کے علاقے میں اور دوسری جگہوں پر اسے تیجا بھی کہتے ہیں، اپنا اپنا حصہ لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ وہاں پر یہ رواج ہمیشہ سے چلا آتا ہے، لہٰذا ان کلمہ طیبہ پڑھے ہوئے چنے کو مشرکوں کو دینا چاہیے یا نہیں؟ اب اعلیٰ حضرت سرکار کا آپ جواب سنیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ چیزیں غنی نہ لے، یعنی مالدار نہ لے، فقیر لے، اور جو ان کا منتظر رہتا ہے، کس کا؟ یعنی تیجے کا چنا ملے، سیم کا چنا ملے، اور پھر اس کے بعد جو ان کا منتظر رہتا ہے، ان کے ملنے سے خوش ہوتا ہے، اس کا قلب سیاہ ہوتا ہے، اس کا قلب کالا ہوتا ہے۔ مشرک کو دینا، یعنی کفار کو دینا، کافروں کو دینا، یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فقیر لے کر خود کھائے اور غنی لے ہی نہ، یعنی جو مالدار ہے وہ اس چنے کو نہ لے، اور لے تو کسی مسلمان فقیر کو دے دے۔ یہ حکم عام فاتحہ کا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے لوگ منتظر رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو ان کا منتظر رہتا ہے ان کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ لوگ تو عام طور پہ کہتے ہیں بھائی بریانی کب کھلا رہے ہو، لوگ عام طور پہ ہمارے علاقے میں بولتے ہیں بھائی نان گوشت کب کھلا رہے ہو۔ جو نہیں کھلاتا اس کے اوپر لوگ پریشر ڈالتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ کھانا، یہ حق ان کا ہے جو فقیر ہیں، یہ حق مالداروں کا نہیں ہے کہ مالدار لیں اور کھاتے رہیں۔ اگر مالدار لے کے کھا رہے ہیں تو یہ فقیروں کا حق دبا رہے ہیں اور ان کا دل کالا ہو رہا ہے۔ اور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ سیم کے موقع پر 10واں 20واں تیجا، ان تمام تر موقعوں پر باضابطہ طور پر دعوتیں تقسیم کی جاتی ہیں کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی آئیں، یعنی جن کا حق نہیں ہے وہ بھی آئے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سیم کے فاتحے میں اگر آپ چہلم میں کہیں جاتے تھے تو آپ اپنا حقہ بھی ساتھ میں لے کے جاتے تھے، یعنی وہاں کی تمباکو بھی استعمال نہ کرنا پڑے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ پورے کھانے کے ہم منتظر رہتے ہیں، اگر دعوت نہیں آئی تو ناراض، اگر دعوت نہیں ملی تو ناراضگی کے علاوہ اور اس کو بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ کب یہ کھانا تیار کروا رہے ہو۔ یہ حکم عام فاتحہ کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیاز اولیاء اکرام کا کھانا، یعنی اللہ کے ولیوں کے دربار کا جو کھانا ہوتا ہے وہ تبرک ہے۔ یہ فقیر کے لیے، مالدار کے لیے، یہ سب کے لیے جائز ہے، بطور نظر شرعی نہ ہو، شرعی نظر پھر غیر فقیر کو جائز نہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔